بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اور وہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزاؤں کے بعد نااہل قرار دیا جا رہا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل بھی قرار دیا جا رہا تھا اور ان کو قومی اسمبلی، سینیٹ، پنجاب اسمبلی کے عہدوں سے بھی ہٹایا جا رہا تھا۔ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کا سہارا لیا گیا۔ آج تحریری حکم نامہ پشاور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے جس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کی تقرری سے روکا ہے پشاور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کو ڈسکس کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ اگر کسی کو نااہل قرار دینا ہے تو وہ صرف ہوگا اسپیکر کے ریفرنس پر۔ 30 دن کے اندر اسپیکر نے ریفرنس فریقین کو سننے کے بعد بھیجنا ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروسیس کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات ڈسکس ہوئی کہ بغیر آپ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا برقرار نہیں رہتی یا وہ سزا کنفرم نہیں ہوتی تو آپ اس کو نااہل نہیں قرار دے سکتے۔ جب آپ نااہل نہیں قرار دے سکتے تو پھر آپ ان کو عہدوں سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ جو ان کے پاس قومی اسمبلی کا عہدہ تھا یا ان کے پاس کوئی سینٹ کا عہدہ تھا، آپ ان سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ 2 صفحات کا فیصلہ ہے عمر ایوب کی درخواست پر، 2 صفحات کا فیصلہ ہے شبلی فراز کی درخواست پر۔ موقف گراؤنڈ صرف ایک ہے جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے لی گئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جس کی بنیاد پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کا مزید کارروائی سے روک دیا تھا، اور اب 7 اگست کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر بھی مزید کارروائی سے روک دیا۔ کس کو؟ اسپیکر قومی اسمبلی کو اور جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو روکا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تفصیلی فیصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیرسٹر گوہر علی خان اس میں بطور وکیل بھی پیش ہوئے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے عدالت کے سامنے دلائل رکھے گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان، مسٹر بشیر خان وزیر، ایڈوکیٹ فار دی پٹیشنر along with پٹیشنر ان پرسن، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب وغیرہ ہیں وہ بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ مسٹر بلال احمد درانی، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فار فیڈریشن، جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ انٹر ایلیا contends that the petitioner is the opposition leader in the Senate. However, he along with others was charged in FIR number 832/2024 dated 9/5/2023 under section 324, 353, 186, 440, 427, 341, 290, 291, 505, 188, 148, 149, 34, 337A2, 337L2, 107, 109, 120A, 120B, 121, 121A, 131, 146, 153, 153A, 153B جو ہے وہ یہ سارے پاکستان پینل کوڈ کے ہیں۔ ایک FIR میں یہ ساری دفعات میں آپ کے سامنے، یہ جو پوری میں نے اس وجہ سے پڑھی ہیں آپ کو پتہ ہو، ایک FIR میں درجنوں دفعات ہیں۔ یہ صرف پاکستان پینل کوڈ کی تھیں۔ اس طریقے سے جو جس کو ہم کہتے ہیں 13V65 جو غیر قانونی اسلحہ کا کیس ہے، جو آرمڈ آرڈیننس کے تحت، وہ اس کی دفعات ہیں۔ جو 16 آف پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آف 1960، اچھا 16 MPO کا بھی اس میں دفعات ایڈ کی گئی۔ اسی طریقے سے سیکشن 59(4) سیکشن 21 آف پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان آرمی ایکٹ کی بھی دفعات اس میں شامل ہیں۔ جو فیصلہ آباد کی دہشت گردی عدالت نے سزا سنائی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اس میں آرمی ایکٹ کی سیکشن 59 سب سیکشن 4، سیکشن 2 سب سیکشن 1 اور آف پاکستان آرمیز ایکٹ 1952، سیکشن 7، سیکشن 9 آف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1997 رجسٹرڈ ایٹ پولیس اسٹیشن سول لائنز فیصلہ بند اینڈ واز convicted by the learned judge anti-terrorism فیصلہ آباد وائڈ ججمنٹ ڈیٹڈ 31/7/2025۔ اب یہ پشاور ہائی کورٹ لکھتی ہے کہ جو درخواست گزار ہیں ان کو بھی اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی FIR نمبر ہے 832/2024، ڈیٹڈ ہے 9 مئی 2023، اور اس میں پھر یہ درجنوں ہیں جو ساری لگائی گئی ہیں۔ اس میں عدالت نے ایک چیز مس کر گئی، 780 جو دہشت گردی کا اصل جس کی بنیاد پہ سزا ہوئی وہ عدالت مس کر گئی ہے، اور باقی اس میں آرمی ایکٹ کی بھی دفعات لگی ہے
اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی بھی دفعات لگی ہیں، بغاوت کی بھی دفعات اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو دفعات ہیں وہ بھی ساری کی ساری درجنوں دفعات کے تحت یہ سزا ہوئی 10 سال کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو فیصل آباد کی دہشت گردی عدالت سے ان دفعات کے تحت 10 سال کی سزا ہوئی، یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ Pursuant to all the said conviction, the Election Commission of Pakistan has taken suo motu notice in the matter and passed a notification dated 5/8/2025, whereby the petitioner was denotified, disqualified, followed by the impugned notification dated 8/8/2025 کہ جناب والا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے سو موٹو از خود کارروائی کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی نے کوئی درخواست نہیں دی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی نے کوئی ریفرنس نہیں بھیجا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اور کمپلینٹ نہیں آئی۔ سو موٹو کا اختیار تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، وہ آئینی بینچ ہے اور وہ کولیکٹیو جو کمیٹی ہے ان کے پاس اختیار ہے۔ تو جب ان کے پاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سو موٹو ان کو 31 جولائی کی سزا ہے، 5 اگست کو ان کو سزا دے دی گئی، اور اس 5 اگست کو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور 5 اگست کے فیصلے کی بنیاد پہ 8/8/2025 کو یعنی 8 اگست کو چیئرمین سینٹ نے ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آگے پشاور ہائی کورٹ کی کہتی ہے کہ while referring the law laid down by the apex court in the case of Muhammad Azhar Siddique and others versus Federation of Pakistan and others, PLD 2012 Supreme Court 774 has argued that the Election Commission of Pakistan has no jurisdiction کہ PLD 2012 سپریم کورٹ پیج ہے 774، اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی دائرہ اختیار جورسڈکشن نہیں ہے، no jurisdiction in the matter to have taken cognizance without any reference from the Speaker of the National Assembly as provided by the Article 63 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، کوئی ایسا سو موٹو اختیار نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جب نااہلی کا پروسیس شروع ہوگا تو صرف اور صرف اسپیکر ریفرنس بھیجے گا، اسپیکر کے ریفرنس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، اور پھر اس میں فریقین کو سنا جائے گا، ان کو پراپر موقع دیا جائے گا، اور پھر آگے کارروائی بڑھ سکتی ہے۔ تو عدالت کے سامنے یہ استدعا کی گئی کہ جناب والا یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آز خود کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کسی کو نااہل قرار نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا کوئی دائرہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا، چونکہ آئین میں اور الیکشن ایکٹ میں ان کے پاس ایسا کوئی دائرہ اختیار ہے نہیں۔ جب ان کے پاس ایسا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے تو وہ کیسے کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہ عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے وہ یا چیئرمین سینٹ ہے وہ کوئی آرٹیکل 63 کے تحت وہ ریفرنس بھیجیں گے۔ ہی فردر کنٹینڈڈ دیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز مس گائیڈڈ اٹ سیلف اینڈ مس انٹرپریٹ دی لا لیڈ ڈاؤن بائی دی اپیکس کورٹ ان اظہر صدیق کیس سپرا کہ اوپر دیا گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اظہر صدیق کیس فیصلہ ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، غلط انہوں نے اس کی تشریح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور غلط اس کا سہارا دے کے سو موٹو نااہل قرار دیا۔ عدالت کہتی ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہی لاسٹلی آرگوڈ دیٹ پرسنٹ ٹو دا نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 5/8/2025 دا سینٹ سیکریٹریٹ پاسڈ یٹ اندر آرڈر ڈیٹڈ 8/8/2025 ویئر بائی دا سیٹ آف دی پریزنٹ پٹیشنر ایز اپوزیشن لیڈر ہیز بین ڈکلیئرڈ ویکنٹ ود ایفیکٹ فرام 5 اگست 2025 کہ 8 اگست کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 5 اگست سے اپوزیشن لیڈر سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کو خالی سمجھا جائے گا۔ وہ 5 اگست کا نوٹیفیکیشن یا وہ 5 اگست کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا جس کو پشاور ہائی کورٹ پہلے ہی سسپینڈ کر چکی ہے، اس کی بنیاد پر 8 اگست کو وہ ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ جی 8 اگست کو نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ 5 اگست سے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ خالی سمجھا جائے گا،
Therefore, the petitioner apprehends that despite the majority of the party to which the present petitioner belongs, کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ میجورٹی ہے، اپوزیشن میں ان کے پاس میجورٹی ہے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں، اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن میں میجورٹی ہونے کے باوجود وہ کسی اور چھوٹی جماعت کو اپوزیشن کا عہدہ دینا چاہتے ہیں. The respondents may facilitate the appointment of an opposition leader without any mandate of the opposition benches. کہ وہ بغیر کسی اپوزیشن کے مینڈیٹ کے وہ جو اپوزیشن بینچز میں کوئی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں. However, the question for adjudication before the court is the jurisdiction of the Election Commission of Pakistan to have decided the disqualification of the petitioner without a reference from the worthy speaker as mandated by the Article 63 of the Constitution of Pakistan. پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا دائرہ اختیار جورسڈکشن یا پاور موجود ہے کہ وہ بغیر اسپیکر کے ریفرنس کے ڈائریکٹ سو موٹو کسی کو نااہل قرار دے دے، بھلے اس کو سزا ہو چکی ہو، کسی عدالت نے اس کو سزا دے دی ہو، کیا اس سزا کے باوجود اس کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ دے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ جو کسی کو نااہل قرار دے بغیر کسی ریفرنس کے اور بغیر پروسیجر کو اڈاپٹ کیے اور اتنا جلد بازی سے اتنا تیزی کے ساتھ کسی کو نااہل قرار دے کہ 31 جولائی کو سزا ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تحریری فیصلہ آتا ہے اور 5 اگست کو ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے اور 8 اگست کو ان کے جو آفیسز ہیں ان کو ویکنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. عدالت کہتی ہے ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس دائرہ اختیار ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفائی کرے اور بغیر پروسیجر کو اڈاپٹ کرے کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. کیا ایسا کوئی اختیار موجود ہے؟ یہ پشاور ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا. ان دا ویو آف دی میٹر پری ایڈمیشن نوٹس بھی ایشو ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان فار 20/8/2025. اچھا کل انہوں نے زبانی 15/8 کا کہا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ 20/8 کے لیے جو پہلی اب یہ 2 نوٹیفیکیشن ہو گئے جن کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا. ایک 5 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا جس میں عمر ایوب اور شبلی فراز کو نااہل قرار دیا الیکشن کمیشن نے، وہ پہلے ہی اس پر مزید کارروائی سے روک دیا 6 اگست کو پشاور ہائی کورٹ نے، اور 20 اگست کے لیے جواب مانگا. ایک تو وہ تھا. ایک پھر 8 اگست کو چیئرمین سینٹ نے شبلی فراز کی حد تک اور اسپیکر نے عمر ایوب کی حد تک ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدوں سے ہٹانے کا آن دی بیسس آف نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 5 اگست 2025. تو اب پہلا جو 5 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر پہلی کارروائی روکی جا چکی تھی. 6 اگست کو کارروائی روکی، 8 اگست کو اسی 5 اگست والے نوٹیفیکیشن جس کے اوپر کارروائی روکی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدوں سے ہٹا دیا. تو اس پر اب عدالت نے کہا کہ جو 8 اگست کا آرڈر ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کارروائی روکی جاتی ہے. اب 8 اگست کا مطلب جو ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدوں سے ہٹانا ہے اس نوٹیفیکیشن پہ سٹے دے دیا. اب اس کے نوٹیفیکیشن پر سٹے ہونے کے بعد فردر کسی کو بھی اپوزیشن لیڈر تعینات نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پشاور ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ان دس ویو آف دی میٹر پری ایڈمیشن نوٹس بھی ایشو ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان فار 20 اگست 2025. ٹل دین دا رسپونڈنٹس شیل ناٹ انڈر ٹیک اینی فردر پروسیس پرسوئنٹ ٹو دی امپیونڈ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 8/8/2025. کہ جو 8 اگست 2025 کا آرڈر ہے نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق مزید کوئی کارروائی نہیں کر سکتے رسپونڈنٹس. کون؟ الیکشن کمیشن، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈکلیئر کر چکی ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اسپیکر ریفرنس کے بغیر کسی ممبر کو جب نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا تو پھر الیکشن کمیشن کیسے نااہل قرار دے سکتا ہے؟ جب نااہل ہی غلط ہے تو اس کے بعد ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدوں سے ہٹانا بھی درست نہیں ہے. اس بنیاد پہ 20 اگست کو اب دونوں کیسز 5 اگست کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اور 8 اگست کا اسپیکر چیئرمین کا نوٹیفیکیشن، ان دونوں کیسز کو 20 اگست تک سٹے دے کے کارروائی سے روک کے 20 اگست کو تمام فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.